السلام علیکم۔ آج میں عزازیل کی قسط نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلی صبح فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی نازنین کو بہت بوجھل محسوس ہوئی تھی۔ وجدان اپنے کمرے میں سو رہا تھا کیونکہ اس کے امتحانات ہو چکے تھے۔ اس نے صوفیہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر یونی کے لیے گھر سے نکل گئی۔ لائبریری میں سارا دن وہ مصروف ہی رہی، لیکن پھر شام کی کلاس لینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ سر آفتاب کے سامنے کانپتے ہاتھ کے ساتھ اپنا ٹرمینیشن لیٹر لیے کھڑی تھی۔ اس لیٹر میں اسے نکالے جانے کی ایسی وجوہات درج تھی کہ اسے اپنا سانس تک رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے حلق میں بہت سی گرہیں بند گئی تھی اور نگاہیں دھندلا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں گیلی تھی لیکن آواز مضبوط رہی۔ وہ الگ بات تھی کہ اندر سے اس کا سارا وجود کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو نازنین۔ اور وہ سر آفتاب کے ایسے لہجے کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لیٹر ان سے لکھوایا گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ آپ کو میرے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ وہ ان پر چلائی تو سر آفتاب نے اپنا سر کچھ اور جھکا لیا۔ بات ان کے اختیار سے باہر کی تھی۔ نازنین کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا کہے۔ آپ جیسے لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے مجھ جیسی لڑکیاں زندگی کی ڈور میں کہیں بہت پیچھے رہ کر دم توڑ جاتی ہیں۔ اللہ آپ سے آپ کے عہدے کا حساب لے گا۔ میں اللہ کو اپنے معاملات میں گواہ بنا کر آپ کو اپنا گناہ گار پیش کروں گی۔ سر آفتاب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ ان کی بات سنے بغیر ہی آفس سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ایسے حالات میں کیا رد عمل دے۔ اس کے سر پر ساری یونیورسٹی چکرانے لگی تھی۔ گھر، وجدان کی پڑھائی، امی کی دوائیاں، ان کا مہنگا ڈائلسس۔ وہ کہاں سے کرے گی؟ وہ کیسے کرے گی؟ شام کے اس پہر درسگاہ کی راہداری میں طلبہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کی لرزتی ٹانگوں نے جو ہی اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ وہ جو زندگی کی ڈور کے لیے خود کو ہمیشہ کھڑا کرتی آئی تھی، اب لڑکھڑا گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آ گرتی، کسی نے اسے ایک بازو سے تیزی کے ساتھ تھام کر سیدھا کھڑا کیا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ زاویار تھا، اسے پریشانی سے دیکھتا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ زاویار نے اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کا سفید پٹا رنگ زاویار کو بکھلائے دے رہا تھا۔ میڈم، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے زاویار سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور پھر کلاس کی جانب لرزتے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے طلبہ کلاس میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا پرس ٹیبل پر اٹھایا اور پھر سب کو ہونک بنا چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ زاویار اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کپ کپاتے ہاتھ آگے بڑھائے تو زاویار نے اسے اپنی جانب گھمایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے؟ کچھ تو بتائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر کھوکھلی سی آواز میں بولی، مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ کس بنیاد پر؟ وہ بہت پریشان ہوا، اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ جاوید انصاری کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر۔ ہم بلا وجہ نکالے جانے پر کیس فائل کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے ہمت ہار کر کہاں جا رہی ہیں؟ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو، اس نے دکھتے حلق کے ساتھ کہا تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دے رہا ہوں، ایسی حالت میں تو ہرگز بھی نہیں۔ چلے میرے ساتھ، ہم جا کر بات کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے جانے دو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑائے تو زاویار نے اس کے ہاتھوں سے چابی لے لی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیو کرتا ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ وہ اس کی اگلی بات سنے بغیر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نازنین
میں اسے منع کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے چپ چاپ اندر آ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور چہرہ حد درجہ سفید پڑ رہا تھا۔ زاویار بار بار اس پر نگاہیں ڈال رہا تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر بھی وہ دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ مغرب کی اذانیں دور دور سے سنائی دینے لگی تھی اور ہر سو نیلا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کس نے ٹرمینیٹ کیا ہے آپ کو؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو نازنین نے اس کی جانب دیکھا۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے زاویار، میں ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ کہ مجھے بغیر کسی وجہ کے میرے اپنے ہی گھرانے کے فرد نے بے روزگار کر دیا ہے، یا پھر یہ کہ میں شروع ہی سے ایک کسٹ انسان رہی ہوں۔ میرے وجود کا سایہ ہر ایک کے لیے نحوست کا باعث بنا ہے اور اب تک میرے گھر والے اس سب کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہاں تک کہ تم اور حرم تک میری نحوست سے نہیں بچ سکے۔ میں تمہیں اسے اور اس درسگاہ تک کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی رہی ہوں۔ میں ہر ایک کے لیے تکلیف اور اذیت ہوں۔ کیا یہی سب سننا چاہتے ہو تم؟ اس کے اندر جیسے کوئی لاوا سا پک رہا تھا۔ بلند آواز کے ساتھ بول کر اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مہینہ ختم ہونے کو آیا تھا اور اس کے پاس گھر چلانے کے لیے مزید پیسے تک نہیں تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ زاویار حیران سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ڈیش بورڈ پر سر رکھے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ٹرسٹ نہیں ہیں میڈم؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اسے اس کی ساری باتوں میں بس یہی بات بہت گراں گزری تھی۔ وہ جو لوگوں کے زخموں پر پریشان ہو کر اسے منمل کرنے کا سامان کیا کرتی تھی، وہ آخر ٹرسٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں کسٹ ہوں، پلیز مجھ سے دور رہو، میں اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک کو تباہ کر دیتی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھولے باہر نکل آئی تھی۔ زاویار بھی اس کی جانب بڑھ آیا، پھر اسے ہاتھ میں چابی تھمائی۔ کسٹ وہ ہیں جو آپ کو ایسے مقام تک لائے ہیں، آپ کبھی بھی کسٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا تو نازنین کا دل کیا وہیں رونے لگ جائے۔ اس نے بامشکل دکھتے حلق سے کئی آنسو اندر کو اتارے اور پھر اس کے ہاتھ سے چابی لیتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ زاویار چند پل تو کھڑا رہا اور پھر پیدل ہی گلی سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اب پھر سے یونیورسٹی کی جانب تھا، کیونکہ اسے وہاں کسی کی خبر لینی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اپنی فائلز مختلف درسگاہوں میں لیے جاب کی منتظر رہی۔ مسلسل کئی دنوں کی ناکام جدوجہد نے تھکن کو اس کے وجود کا اٹل حصہ بنا دیا تھا۔ اسے ہر جگہ انکار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جیسے برسوں کی تھکن کا شکار ہو گئی۔ روہیلہ صوفیہ کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ دل کی شادی اگلے ہفتے تھی، اس لیے بطور مہمان وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ نازنین نے بھی انکار نہیں کیا، اس کی اپنی پریشانیاں بہت تھیں۔ وجدان انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں جٹ گیا تھا اور وہ اسے اپنی جاب کا بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک شام وہ اپنے بستر پر دراز تھی جب اس کا فون بجا۔ رانگ نمبر ہونے کے باعث اس نے فون کان سے لگا تو لیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ محتاط تھی اور شاید کہیں اندر وہ اس فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری بھتیجی؟ اور کیسا لگا تمہیں میرا تحفہ؟ وہ مکروہ آواز بلا شبہ رمیز کی ہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر بے ساختہ ہی اپنی قمیض کا دامن مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی آواز کھردری تھی، خراش زدہ، جیسے حلق میں کئی کانٹے ایک ساتھ ہی اگ آئے ہوں۔ رمیز اس کے استفسار پر دوسری جانب ہنس پڑا تھا۔ لطف۔ اس کا یک لفظی جواب سن کر نازنین کے تن بدن میں گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس کا تنفس طیش کے باعث تیز ہو گیا تھا اور آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ خدا تم پر قہر نازل کرے رمیز، خدا تمہیں جہنم واصل کرے۔ اس کی آواز بددعا دینے پر کپا رہی تھی۔ وہ جیسے گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ تم کس خدا سے مطالبہ کر رہی ہو؟ یہاں کا خدا میں ہوں، تم یہاں کے شیطان ہو۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹا لیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اسپیکر سے رمیز کی مکروہ ہنسی اب تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ جیسے پاگل ہونے لگی تھی۔ کچھ پل بعد رابطہ منقطع ہوا تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ آئی۔
اسے اپنے ہی گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ جو ہی دھکیلا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے اگلے ہی پل یاد آیا کہ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنے گیا تھا اور وہ اسے آگاہ کر کے گیا تھا، لیکن اسے بھول گیا تھا۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر دروازہ ٹھیک سے بند کیا۔ ڈور نوب کو گھما کر کئی دفعہ دیکھا لیکن وہ لاک تھا۔ وہ اپنے بستر تک چلی آئی۔ ٹھنڈ ہونے کے باعث ہر جانب خاموشی تھی اور عشاء باسی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ اپنے بستر پر دراز ہونے ہی لگی تھی کہ اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ خاموش قدم اور مدھم سرگوشیاں۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ رنگ ایک ہی پل میں نچڑ گیا تھا اور وہ سانس روکے دبے قدموں اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے تک چلی آئی تھی۔ شاید وجدان ہو۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دینا چاہی، لیکن اگلے ہی پل ڈور نوب تیزی کے ساتھ گھومنے لگا۔ وہ 2 قدم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ دروازہ اب بری طرح دڑدڑایا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر رکھے فون کی جانب پلٹی۔ اس کی کپ کپاتی انگلیاں کام کرنے سے انکاری ہو گئی تھی اور حلق کہیں اندر تک سوکھ گیا تھا۔ اس کا جسم چند ہی لمحات میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ حرم، میرے گھر میں کوئی موجود ہے؟ اس نے لرزتی آواز کے ساتھ بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا تو دوسری جانب مہمانوں کے ساتھ کھڑا حرم لمحے کے 1000ویں حصے میں بری طرح چونکا۔ عدیل کی شادی میں 1 ہفتہ تھا اور ایسے گیٹ ٹوگیدر رکھنا اب روہیلا کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے مہمانوں کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر بھاگتے ہوئے لان عبور کیا تھا۔ سفید قمیض شلوار پر سیاہ شال کندھے پر ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے سے خاصا مختلف لگ رہا تھا۔ میری بات سنیں، اپنے کمرے میں ہیں آپ؟ دروازہ لاک ہے؟ اس نے پوچھا تو نازنین کی جانب سے خوفزدہ سا ہاں موصول ہوا۔ وہ اس سے بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کے کمرے میں کوئی الماری وغیرہ ہے؟ اگر ہے تو اس میں خود کو بند کر لیں، میں آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر نازنین نے جلدی سے پلٹ کر الماری کا دروازہ کھولا اور پھر خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتی وہ اندر کو چھپ گئی۔ ڈور نوب شدت سے گھمانے کے باعث لگتا تھا کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا اور باہر جو کوئی بھی افریت تھا وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا اور پسینے کے باعث سارا جسم بھیگ چکا تھا۔ الماری کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور وہ روتی ہوئی ایک ہاتھ سے اسے سختی سے پکڑے کھڑی تھی۔ فون مت کاٹیں، سب ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ آپ کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، سانس لیں۔ آپ سانس نہیں لے رہی۔ حرم اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ واقعی اس کی بات سن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی خوف سے مر جائے گی۔ 18 سال قبل بھی کوئی اسی طرح اس کے کمرے میں داخل ہو کر اسے توڑ گیا تھا۔ وہ 18 سال بعد اس سب کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس بار سچ میں مر جائے گی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ اتنی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ آس پاس سے گزرتی گاڑیوں سے لوگ نکل کر اسے گالیاں دینے لگے تھے۔ وہ سڑک کا نظام درہم برہم کر گیا تھا۔ اس کی کنپٹی پر سے ٹھنڈ میں بھی پسینہ ابھرا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ نازنین، نازنین! اس نے اسے پکارا لیکن وہ اس سے جواب نہیں دے پائی۔ کمرے کا دروازہ شدت کے باعث ٹوٹ کر اٹھتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا، لیکن الماری میں رکھے کپڑوں کی وجہ سے اس کے گرنے کی آواز نہیں ابھری تھی۔ وہ بری طرح کپ کپاتے ایک ہاتھ سے الماری کا دروازہ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے لبوں کو سختی سے دبائے ہوئے تھی۔ اس کی چیخ کسی بھی پل ابھر سکتی تھی۔ وہ 2 لوگ تھے جو سر سے پیر تک سیاہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھے۔ ان کے چہروں پر ماسک چڑھے ہوئے تھے، اسی لیے نازنین انہیں پہچان نہیں پائی۔ الماری کے دروازے کی جھرری سے جھانکتے ہوئے وہ سانس روکے بیٹھی سی۔ ذرا سی غفلت بہت بھاری پڑ سکتی تھی اسے۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار چھرے تھے اور ان کی چمک نے نازنین کا وجود کسی گلیشیئر میں تبدیل کر دیا تھا۔ حرم نے کال منقطع نہیں کی۔ وہ اسی تیزی کے ساتھ موڑ کاٹتا ہوا بس کسی طرح نازنین تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں ہر جانب دیکھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ نازنین سانس روکے اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ کئی لمحات کے لیے سارا گھر سنسان پڑا رہا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ دھکیلا اور پھر وہ دبے قدموں ٹھنڈے فرش پر پیر رکھتی باہر نکل آئی۔
گھر خالی پڑا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور آگے بڑھ آئی۔ کمرے کی حالت ابتر ہو چکی تھی لیکن وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ اس نے جو ہی کمرے سے باہر قدم رکھا تو اسے کسی نے گردن سے دبوچا۔ وہ یکدم زور سے چل آئی تھی۔ آگے والے نے اس کی گردن پر تیز دھار چھرا رکھا تو وہ جو مچل رہی تھی ساکت ہو گئی۔ اب ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی ایسا ہی چھرا تھا، چمکتا ہوا۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں ایک بار پھر سے مچلنے لگی تھی لیکن اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ محلے کے بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ کئی لوگ دروازہ دھکیل کر اندر بھی داخل ہوئے تھے لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر حملہ آوروں کا ہاتھ روک سکے۔ اس نے سامنے موجود انسان کو دونوں ہاتھوں سے پوری قوت کے ساتھ دھکیلا تو وہ لمحے بھر کو لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ جانے کیسے وہ ان کی گرفت سے چھوٹ کر دور بھاگی تو حملہ آور اس پر اسی تیزی سے جھپٹے۔ اسے دیوار سے لگا کر وہ جو ہی اس کے اندر چھرا گھونپنے کے لیے آگے بڑھا تو نازنین کی نگاہیں سہم گئی۔ خون کے کئی قطرے ٹھنڈے فرش پر گرے تھے لیکن وہ اس کا خون نہیں تھا۔ اس کے اور حملہ آور کے درمیان حرم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ نے وہ تیز دھار چھرا اپنی ہتھیلی میں قید کر لیا تھا۔ دھار تیز ہونے کے باعث اس کی ہتھیلی میں گھاؤ بہت گہرے لگا تھا۔ چھرا خون سے لت پت ہو گیا اور پھر حرم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے حملہ آور کا چھرا جھپٹ لیا تھا اور اس نے اسی تیزی کے ساتھ چھرا ہاتھ میں گھما کر اس کے بازو میں گھونپا تو انسانی چیخ سے سارا محلہ لرز اٹھا۔ محلے کے کئی مرد آگے بڑھ کر اب دوسرے حملے آور کو جکڑ چکے تھے۔ وہ حرم کے خون کا پیاسا لگ رہا تھا، اس پر جھپٹنے کے لیے بے تاب۔ وہ سرد آنکھیں لیے اگلے ہی پل پلٹا اور پھر اس کا سر بالوں سے جکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ اس نے اتنی دفعہ اس حملہ آور کا سر دیوار میں مارا تھا کہ وہ خون سے لہو لہان ہوا زمین پر آ گرا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں چیر پھاڑ دے۔ ٹھنڈے برآمدے میں ہر جانب خون پھیل چکا تھا اور نازنین ستون کے ساتھ لگی برف ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس تک چلا آیا تھا۔ کئی باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ شاید کسی نے حملے کی اطلاع پولیس کو دے دی تھی۔ ہر جانب شور ہنگامہ بڑھ چکا تھا اور کئی لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کچے صحن والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ نازنین نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ بس اس کے سفید لباس پر سرخ خون کے نشان دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی آپ؟ وہ پریشان تھا۔ نازنین کا سانس رکا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ ساری زندگی اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کے ننگے پیروں پر حرم کے ہاتھ سے نکلا خون لگا ہوا تھا۔ حرم نے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا بلکہ وہ اسے بہت آہستہ سے خود کے ساتھ لگا چکا تھا۔ نازنین خالی وجود لیے اس کے ساتھ لگی رہی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تو حرم محتاط نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا ہاتھ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے پھر پوچھا تو نازنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسی پہر خالدہ اور محلے کی کئی عورتیں نازنین کی جانب بڑھی تھیں۔ حرم نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ پولیس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عورتیں اب لڑکھڑاتی نازنین کو کمرے میں لیے بڑھی تو اس نے باہر کے معاملات سنبھال لیے۔ پولیس کے افسران دونوں حملہ آوروں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ کچھ لمحات بعد وہ اپنا بیانیہ دینے کے بعد نازنین کے پاس چلا آیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی جانب پلٹ چکے تھے اور نازنین کے پاس محض خالدہ خالہ ہی موجود تھی۔ وہ اس کے پاس چلا آیا، پھر اس کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر رومال لپیٹ لیا تھا لیکن خون اب بھی نکل رہا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کبھی اگر میں آپ سے کچھ کہوں گا تو کیا آپ بنا کوئی سوال کیے میری بات مانیں گی؟ نازنین اس کے سوال پر اسے کھوکھلی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میرے گھر چلیں۔ آپ کا اور آپ کے گھرانے کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ مانیں گی نا آپ میری بات؟ وہ بہت تمیز سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حرم نے رخ خالدہ کی جانب پھیرا جو نازنین کے برابر میں بیٹھی تھی۔ خالہ پلیز نازنین کا سامان پیک کر دیں، ضرورت کا بس، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ خالہ نے ایک نظر نازنین کو دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب تک اس کے سامنے پنجوں کے پل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ٹوٹا بکھرا سا وجود اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔
کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں آپ؟ کہیں لگی ہے آپ کو؟ زخمی ہیں آپ؟ وہ بے چین ہو رہا تھا اور نازنین یکٹک اسے تک رہی تھی۔ پھر وہ روئی اور بہت بلند آواز سے روئی۔ وہ اٹھ کر اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا، پھر اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا تو وہ اس کی آستین تھامے روتی رہی۔ نازنین کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے۔ کئی لمحات وہ روتی رہی اور وہ اسے چپ چاپ سنتا رہا۔ جب اس کے آنسو تھم گئے تو اس نے اپنا سر حرم کے کندھے سے ہٹا لیا۔ اور رونا ہے؟ میں آپ کو ابھی مزید بہت دیر تک تسلی دے سکتا ہوں۔ وہ اس کی بات پر پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں ایسے کیسے تمہارے گھر؟ آپ نے کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے نازنین، تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ حملہ آوروں نے اگر ایک بار یہاں داخل ہونے کی جرأت کی ہے تو وہ اگلی بار بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تمہاری پھپھو کا گھر زیادہ محفوظ ہے۔ خالدہ خالہ حرم سے صوفیہ کے ذریعے بخوبی واقف تھی۔ ان کی بات پر حرم نے سر ہلا کر نازنین کی جانب دیکھا تھا اور پھر کچھ نہیں بولی۔ اس کے اندر اب کسی بھی چیز سے لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو حرم کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ اس کا سامان اٹھائے وہ باہر کی جانب بڑھا تو وہ خالدہ خالہ کے گلے لگ کر ان سے ملی۔ خالہ اسے تپک رہی تھی۔ پھر وہ گھر پر ایک آخری نگاہ ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وجدان؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے پہلا خیال وجدان کا آیا تھا۔ وہ بھی وہیں رہے گا؟ حرم نے موڑ کاٹتے ہوئے سہولت سے کہا تو اس نے بے چین سا پہلو بدلا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ٹھیک ہے پھر؟ اس غیر محفوظ گھر میں رہنا؟ اس سوال پر وہ بالکل چپ رہ گئی تھی۔ باقی کا سفر بہت خاموش رہا تھا۔ حرم نے بلند و بالا بنگلے کے سامنے گاڑی روکی تو وہ چونکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس گاڑی سے اتر کر اندر موجود لوگوں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا میں یہ کر پاؤں گی، وہ چہرہ جھکائے شکستہ سا کہہ رہی تھی۔ حرم نے اسے نرمی سے دیکھا۔ میں کس لیے ہوں پھر؟ آپ میرے پیچھے رہیے گا۔ گھر کے اور باہر کے ہر فرد سے بات کرنا میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ اسی کے ساتھ وہ نیچے اتر آیا تھا۔ پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئی۔ بامشکل حلق سے تھوک نکلتی وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اسے مہمانوں سے بھرے گھر میں لیے داخل ہوا تو سب کی آنکھیں ان دونوں کی طرف اٹھی۔ اندر اس قدر روشنیاں تھیں کہ نازنین کو اپنی آنکھیں کھولنا محال لگ رہا تھا۔ وہ اس روشنی میں لوگوں کے سامنے کھڑی خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ روحیلہ اگلے ہی پل ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ صوفیہ نے نازنین کو دیکھا تو بری طرح چونکی۔ سہیل جو اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے تھے ان دونوں کے داخلی دروازے پر استدعا رہنے پر متعجب ہوئے۔ سب کی نگاہوں میں بے تحاشا سوالات تھے اور وہ نازنین کے سامنے کھڑا اس کی ڈال بنا ان سب کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ حرم تھا۔ وہ جو ہر ایک کو جواب دینا اور ان سے جواب لینا بخوبی جانتا تھا۔ لاؤنج میں ہر جانب سفید روشنیوں کا راج تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور نازنین اس کے کندھے کے پیچھے تھی۔ حرم اور اس کے لباس پر جا بجا خون کے دھبے لگے تھے۔ حرم کی ہتھیلی سے تو خون اب تک بہہ رہا تھا اور اس کی کئی بوندیں سفید ٹائلز پر ٹپ ٹپ گر رہی تھیں، لیکن فی الحال وہ اپنے زخم کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو ان سب کے ہونک چہروں کی جانب متوجہ تھا۔ جہاں اس کے لیے ہزاروں استفسار موجود تھے وہ محض استفسار نہیں تھے، وہ اعتراضات تھے اور اسے ہر اعتراض کا جواب دینا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے زخمی ہوئے؟ اور نازنین یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روحیلہ نے سب سے پہلے سوالات کیے تو اس نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جانے والا تھا۔ موم، نازنین پر حملہ ہو گیا تھا۔ مجھے ان کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں لگا تو میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے جواب جتنے سباؤ سے دیا تھا اتنی ہی تیزی سے روحیلہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ ناسمجھی سے اس کے جواب پر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سہیل اور صوفیہ بھی اسی طرف چلے آئے تھے۔ ثانیہ جو اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی اڑی رنگت لیے اسی جانب بڑھ آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس نے حملہ کر دیا؟ تمہیں زیادہ لگی تو نہیں؟ یا خدایا، یہ ہاتھ سے اتنا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ وہ حواس باختہ سی ہو رہی تھی۔ نازنین پر انہوں نے دوبارہ کوئی نگاہ ہی نہیں ڈالی۔ انہیں بس حرم کی فکر تھی، جبکہ صوفیہ نازنین سے معاملے کی سنگینی کا پوچھ رہی تھی۔
اور وہ زندگی میں پہلی بار صوفیہ کو جواب دیتے ہوئے اکھلا رہی تھی۔ لوگوں کی چپتی نظروں کے باعث اس کا سانس خشک ہو رہا تھا اور چہرہ شدت جذبات کے باعث سرخ پڑ رہا تھا۔ اچھا، ابھی یہاں سے چلو، سب مہمان اسی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اس معاملے پر بعد میں بات کریں گے۔ تم جاؤ نازنین کو لے کر یہاں سے، حرم جاؤ، سہیل نے سختی سے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر نازنین کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے کوہنی سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھ آیا۔ سب انہیں زومینی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا، پھر دروازہ بند کرتا اس کی جانب گھوما۔ وہ بہت غیر آرام دہ لگ رہی تھی۔ اس نے نازنین کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ عام حالات میں وہ بہت اعتماد کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ پلیز حرم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے میرے گھر لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بولنے لگی تو حرم کی نگاہ بے ساختہ ہی اس کی زخمی گردن پر پڑی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کھلے بال ہلکے سے ہٹا کر دیکھا تو اس کے گردن پر لگا گہرا سا کٹ واضح طور پر نظر آیا۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہوں نے نازنین کی بھیگی آنکھوں تک کا سفر کیا تھا۔ یہ حالت جنگ ہے، اس میں سب جائز ہے، آپ کو وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ رمیز کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا آپ یہ جنگ قتل ہو کر ہارنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اس آدمی کو پھر سے جیتنے دینا چاہتی ہیں؟ سوری، لیکن جس نازنین کو میں جانتا ہوں وہ تو بہت مضبوط ہیں، کسی کے ساتھ ہوئے ظلم پر خاموش نہیں رہتی وہ۔ پھر اب آپ اپنے ساتھ ظلم کیے جانے پر خاموش کیسے رہ سکتی ہیں؟ یہ وقت رونے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت خود کو سنبھال کر کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس رونے کا وقت ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس خود کو مضبوط ظاہر کرنے کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ بنا کسی لچک کے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نازنین اس کی جانب دیکھتی لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ کیا وہ اس جنگ سے واقف تھا؟ وہ رمیز کے حوالے سے اتنا پر یقین کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ کیا کچھ ایسا تھا جو اسے نہیں پتا تھا؟ ابھی گھر والے آپ سے ہر طرح کے سوالات کریں گے، آپ نے رونا نہیں ہے، آپ بالکل ویسے ہی سب کو جواب دیں گی جیسے آپ ہر ایک کو اب تک جواب دیتی آئی ہیں، دو ٹوک، بنا کسی لچک کے۔ یہ آپ کی زندگی ہے اور آپ اس سے سروائیو کرنے کے لیے آخر تک جائیں گی۔ کیا آپ جانتی ہیں جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں؟ اسے کندھوں سے تھامے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی لیکن اس کا یکساں تاثر تھا جو نازنین کو تقویت بخش رہا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر سر آہستہ سے اس بات میں ہلایا تھا۔ اگر اسے بچانے والا نہیں تھک رہا تھا تو اسے ہی اپنے معاملے میں کچھ غیرت سے کام لینا چاہیے تھا۔ جنگیں انسان کی زندگی سے حیات کا آخری قطرہ تک کھینچ لیتی ہیں، جنگیں تباہی لاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ جنگیں ہی امن کی سب سے بڑی ضمانت ہوا کرتی ہیں؟ آپ اپنی سلامتی کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہیں، آپ کو بنا تھکے سب سے لڑنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو بچا رہا ہوں، لیکن انسان کو جیسے وہ خود بچا سکتا ہے ویسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنی سب سے بڑی اور مضبوط ڈھال ہیں۔ اس کے آخری الفاظ نے جیسے اس کے اندر زندگی سی پھونک دی تھی۔ وہ جو سہارے کے لیے تڑپنے لگی تھی اگلے ہی پل سنبھل گئی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں تیرتا پانی آہستگی سے خشک ہونے لگا۔ سانس لیں، حرم کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا، پھر وہ سانس لیتی رہی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اتنے عرصے میں درستگی سے سانس نہیں لے پا رہی تھی اور شاید اس کے دشمن بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ سانس نہ لے اور گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے، لیکن کیا وہ اتنی آسانی سے ختم ہو سکتی تھی؟ اب وہ گہرے سانس لیتی خود کے اندر بچی کمزوری کو اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی ذات کے کانچ ٹوٹ کر بکھرے ہوئے تھے، اسے خود کو خود سمیٹنا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں لیکن وہ پھر بھی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ حرم نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کر رکھا تھا۔ اپنی کمر سیدھی کریں، اپنا سر بلند رکھیں، یاد رکھیں کہ آپ کے دشمن دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ وہ آواز بہت مدھم تھی لیکن اس کے آس پاس وہ برستی شام سی تحلیل ہونے لگی۔ تب جب حرم اس کے سر پر سیاہ چھتری تانے کھڑا تھا تب بھی اس نے اس سے کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے حرم کے دونوں ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹائے۔
پھر لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوئی۔ خوف اب تک اس کی سماعت میں سرسرا رہا تھا، لیکن وہ جم کر سیدھی کھڑی رہی۔ جو آپ کو تباہ کرے آپ اسے تباہ کر دیں، یہی اصول تھا، یہی اصول ہے اور یہی اصول رہے گا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور پھر کمرے کا دروازہ وا کیا، پھر ایک نگاہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بالکل بے تاثر نگاہوں سے۔ ہاں، اب وہ کچھ پہلے والی نازنین لگ رہی تھی۔ حرم ہلکا سا مسکرایا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نازنین چل بل کمرے کے عین وسط میں کھڑی رہی۔ اس نے اگلے ہی پل قدم ڈریسنگ روم کی جانب پھیرے تھے۔ اب وہ اپنا سراپا سامنے لگے گول سے آئینے میں تک رہی تھی۔ زرد بتی تلے اسے اپنا وجود میں بھی ایسی ہی زردی کھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے آگے کو جھکی، واش بیسن سے ہاتھ دھوئے۔ اس کی گردن پر گہرا سا گھاؤ تھا۔ شاید یہ زخم اسے تب لگا تھا جب اس حملہ آور نے اس کی گردن پر چھڑا رکھا تھا۔ وہ اب پانی لیے اپنی گردن پر جمع خون صاف کر رہی تھی، پانی کے ساتھ سرخ خون بھی ساتھ ہی واش بیسن کے گول بور میں گرنے لگا۔ اس نے نل بند کر دیا، خشک آنکھوں سے خود کو دیکھتی رہی۔ اس کی گردن پر لگا کٹ ایک انگلی جتنا لمبا تھا۔ اس سے خون رک چکا تھا اور اب اس کی ساخت واضح ہو گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کرنے لگی۔ اور جب کوئی لڑکی اپنے بال جوڑے میں قید کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ ہر جنگ کے لیے تیار ہے اور ہر دشمن کے لیے دشمن ہے۔ وجدان واپس پلٹا تو دیواروں پر لگے خون اور الٹے ہوئے گھر کو دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی تھیں اور وہ دوڑتا ہوا کچی روش پار کرتا آگے بڑھ آیا تھا۔ اس نے نازنین کے کمرے میں جھانکا۔ یہاں کی ہر شے تباہ حالی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا برابر کمرے میں چلا آیا۔ اس کمرے کا حال بھی پچھلے کمرے سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سے حواس باختہ چہرہ لیے برآمدے میں چلا آیا تھا۔ سفید ستونوں پر، سفید ٹائلز پر اور یہاں تک کہ تختے پر بچھی سفید چادر پر ہر جانب خون کے تازہ چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ جیب میں اٹسا موبائل نکالا اور پھر نازنین سے رابطہ ملانے لگا۔ نازنین کا موبائل کمرے میں ہی کہیں گرا ہوا تھا، کیونکہ اس کی آواز اسے اس کے کمرے سے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوبارہ اندر چلا آیا، پھر آواز کا تعاقب کرتا الماری تک چلا آیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کا موبائل اندر ہی گرا ہوا تھا۔ وہ جھکا اور موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سب سے پہلے کال لاگ دیکھا تو وہاں آخری رابطہ حرم سے کیے جانے کے آثار تھے۔ اس نے اگلے ہی پل حرم کو فون میں لایا تھا۔ پھپھو ٹھیک ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو حرم کی تسلی بخش آواز اسے دوسری جانب سے سنائی دی۔ پھر ٹھہر کر حرم کی بات سنی، لیکن کچھ تھا جو اس کے رگ و پے میں اگلے ہی پل تحلیل ہو گیا تھا۔ میں آ جاؤں گا کچھ دیر تک، پھپھو کا خیال رکھیے گا، اس نے آہستہ سے کہہ کر فون کان سے ہٹایا اور پھر اسے جیب میں اڑسا۔ اب اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ اس نے گری کتابیں اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ انہیں دیکھے بغیر ساتھ سے گزر گیا تھا۔ رمیز نے حملے کی اطلاعات سنی تو اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی پیشانی پر بہت سے بال ابھر آئے تھے اور چہرے پر ناسمجھی پھیل گئی تھی۔ حرم کیا اسے بچانے کے لیے زاویار نہیں آیا؟ اسے اپنے ہی سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ کیا وہ معاملات کو اتنا آسان سمجھ رہا تھا جتنا وہ اسے دکھائی دے رہے تھے؟ شاہی دوسری جانب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ شجاع نے زاویار کی تصویر پر اپنا جواب نفی میں دیا۔ تو پھر اس کی ایسی حالت کس نے کی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیا ہو رہا ہے۔ اگلے ہی پل شاہی کی بات پر ٹھیک ہے کہتا وہ اپنی جھولتی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ اگر احمد کے بیٹے نے نازنین کو نہیں بچایا تھا اور اگر اس کے بیٹے نے شجاع کو زخمی نہیں کیا تھا تو پھر وہ کون تھا جو اب تک اس کے پیچھے تھا؟ کیا وہ حالات کو غلط سمت میں دیکھ رہا تھا؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر گلاس وال کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پھر ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے تاریکی میں ٹمٹماتی کئی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کا آفس بلندی پر واقع تھا اور یہاں سے شہر بھر کا نظارہ رات کی سیاہی میں بہت دل فریب لگتا تھا، یوں گویا وہ زمین پر آسمان کو دیکھ رہا ہو۔ آفس رات کے اس پہر تنہا اور سنسان تھا۔ ورکرز اپنے اپنے کام سمیٹ کر اترتی مغرب کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔
لیکن وہ حملے کے نتائج کا انتظار کرتا اب تک اپنے آفس میں براجمان تھا۔ اسی پل اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چہرہ پلٹ کر دیکھا۔ وہاں احمد استدعا تھا اور اس کے پیچھے شاید کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور پھر اس کی پیشانی پر ڈلا ہر بل سمٹ گیا۔ وہاں وجدان کھڑا تھا، اپنی آنکھوں میں ٹھنڈے سے گوشت کا تاثر لیے اسے دیکھتا ہوا۔ رمیز اس کی آمد کا متوقع نہیں تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر واقعتاً حیران ہوا تھا۔ احمد نے وجدان کو راستہ دے کر اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر اس کے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ دوبارہ کہیں تاریکی میں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ ساکت ہی رہا، جیسے دور کہیں پانیوں میں کوئی جہاز سا ڈوب کر ابھر رہا ہو۔ پھر وجدان پاس چلا آیا، کرسی پیچھے کی جانب کھینچی اور بیٹھ گیا۔ رمیز اسے محتاط نگاہوں سے دیکھتا اپنی بادشاہی کرسی کی جانب چلا آیا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم ملا چکا تھا۔ یہاں آنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو وجدان جو اسے دیکھ رہا تھا بغیر کوئی تاثر دیے سیدھا ہو بیٹھا۔ پھپھو کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وجدان اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ اس کی بے خوف آنکھیں رمیز کو محظوظ کر رہی تھی۔ کل تمہارا آخری پیپر تھا، کیسا رہا وہ؟ پہلے میری بات کا جواب دیں، آپ پھپھو سے اور ہمارے گھرانے سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے پچھلے انداز میں اپنا سوال دہرایا تو رمیز نے ہنکارا بھرا، پھر وہ کرسی پر آرام سے پیچھے ہو بیٹھا۔ تمہاری پھپھو نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کسی کے ایسے اعمال دیکھنے کے بعد زندہ رہنا جرم ہے۔ ایسے اعمال کرنا جرم نہیں ہے، بس اسے دیکھنا اور اس پر گواہ بن جانا جرم ہے۔ آپ جیسے بزنس ٹائکون کو ایسی بے تکی منطق زیب نہیں دیتی دادا۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی سیاہ محسوس ہو رہی تھی۔ رمیز کی جھلتی کرسی اس کے جواب پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتا دلچسپی سے آگے ہو بیٹھا تھا۔ ہم اپنی منطق خود جنم دیتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے جواب پر اب کے وجدان پیچھے ہو بیٹھا، پھر کان کی لو کھجا کر سادگی سے اسے دیکھا۔ آپ اپنی منطق جنم نہیں دے سکتے کیونکہ کچھ اصول کائنات خود واضح کرتی ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ نے پھپھو کے سامنے سینکڑوں اعمال کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ ان کے محض اس ایک عمل کے گواہ بن جانے پر انسیکیور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس عمل کی تفصیل دنیا کے سامنے آ گئی تو آپ اپنا بنا بنایا نام کھو دیں گے۔ کیا آپ بھی کائنات کے وضع کردہ خوف کے زیر اثر یہ سب نہیں کر رہے دادا؟ اس کی دی گئی تفصیل پر رمیز کے ابرو ایک پل کو اوپر کو اٹھے تھے۔ وہ اس کے جواب سے متاثر ہوا تھا۔ اسکینڈل سے آئے دن ڈیل کرتا ہوں میں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری وضاحت میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے؟ رمیز کو بہت دنوں بعد کسی سے بات کرنے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ آپ روزانہ کئی اسکینڈل سے ضرور ڈیل کرتے ہوں گے، لیکن دادا؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تو رمیز نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ قتل کے اسکینڈل سے آپ روزانہ ڈیل نہیں کرتے ہوں گے۔ اور رمیز کے آس پاس کی فضا ایک پل کو بالکل تھم گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں اور لب ادھ کھلے رہ گئے تھے۔ وجدان آگے کو ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں اپنا سیاہ ذہین آنکھیں گاڑی۔ 80% سیاسی اور کاروباری معاملات انسان کی کریڈیبلٹی پر منحصر ہوتے ہیں دادا۔ سیاست دانوں اور کاروباری انسانوں کا کردار صاف ہونا نہایت ہی اہم گردانا جاتا ہے۔ ہم اس دکان پر کبھی نہیں چڑھتے جس کا دکاندار کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کے لیے مشہور ہو، اور ہم اس سیاستدان کو کبھی اپنا قیمتی ووٹ نہیں ڈالتے جو اپنے کردار کا کچا ہو اور آئے دن عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار رکھتا ہو۔ گوگل کہتا ہے کہ کاروباری اور سیاسی انسان کی زبان جتنی اہم ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کی زندگی پچھلے معاملات اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ ایک پل کا کھیل ہوتا ہے دادا، ایک انکشاف کی دوری ہوتی ہے۔ آپ کا کیریئر تباہی کے دہانے تک پہنچ سکتا ہے۔ وجدان نے لمحے بھر کو اس کا سانس تک خشک کر دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس کے قتل سے واقف تھا۔ اسے اس انکشاف نے بری طرح گھائل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے تک اسے دلچسپی سے تک رہی تھی، لمحے بھر میں سخت ہو گئی۔ اس کا سارا لطف
बर्बाद कर दिया था वजदान ने। कत्ल का ऐनी शाहिद होना आसान है, लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं। वो इस पर गिराया तो वजदान ने अब्रू ऊंचा करके इसे देखा। उसके स्याह बाल माथे पर गिर रहे थे और जीरक आंखें रमीज पर जमी हुई थी। किसने कहा कि मुझे आपको कातिल साबित करना है? कत्ल का नतीजा ये होता है कि फिर आप कातिल का पीछा कभी नहीं छोड़ता। ये आखिर तक आपको हंट करता रहता है। आप इसके दुनिया के सामने आ जाने से इस कदर खौफजदा होते हैं कि आप दुरुस्त और गलत की तमीज़ भूल कर हर ओछे और हथकंडे पर उतर आते हैं, वैसे ही जैसे आप पुप्पो को हर तरह से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कत्ल करना जितना आसान होता है, इसे कवर करना उतना ही मुश्किल होता है। मशहूर है कि 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस को कातिल का अंदाज़ा हो जाता है। लोग अगर खामोश हैं तो इसे अपनी जहानत समझना तर्क कर दें। वो अपने आप को बचाने और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए खामोश हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि आपका राज महफूज है तो प्लीज़ उठ जाएं अपनी नींद से, बहुत सो लिया आपने। उसकी आवाज़ में स्याही थी। वो रमीज़ के सामने विराजमान उसे एक पल को अपना ही अक्स लगा था। वो दोनों कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, बस एक कम उम्र और दूसरा उम्र के हासा पुख्ते हिस्से में था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब यहाँ से बचकर जा सकते हो? इतनी जुर्रत का मुजाहरा करके तुमने अपने लिए ही गड़ा खोद लिया है बच्चे। तुम्हारा अब यहाँ से सलामती के साथ पलट जाना मुमकिन नामुमकिन है। और वजदान इस सारे अरसे में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। शयातीन जाग गए थे और अब वो उसकी ज़ात का अहाता ऊपर तले करने लगे थे। ऑफिस की फ़िज़ा में आसमान से बरसती चांदनी का जहर सा घुलने लगा था। रमीज़ ने उसके अंदाज को कहम फहमी से देखा था। अपने दाएं जानिब देखे। उसके कहने पर रमीज़ ने गर्दन बेसाख्ता ही घुमाई थी। वहाँ दीवार में CCTV कैमरा नस्ब था और इसने अगले ही पल गर्दन घुमा कर इसे देखा था। ये कैमरा एक ख़ास किस्म की तर्ज पर मबनी है। आपने यकीनन हसास और खुफिया गुफ्तगू को महफूज रखने के लिए इसकी आवाज़ बंद कर रखी है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आपने उसकी चलती स्क्रीन ब्लॉक नहीं की है। फिर हुआ कुछ यूँ कि मैं हैकर हूँ और मैंने आपकी बिल्डिंग का सिस्टम हैक कर लिया है। अब हमारी ये फुटेज हमारे अलावा कोई और भी बहुत आसानी के साथ देख रहा है। रमीज़ की रंगत बुरी तरह मुतगय्यर हुई थी। वजदान ने उसके सख्त चेहरे को बगौर देखा था। मेरे लिए तुम्हें सबक सिखाना मुश्किल नहीं है वजदान। मैं किसी से नहीं डरता। जानता हूँ कि आप किसी से नहीं डरते, लेकिन दादा, क्या आपने कभी 5 उंगलियों का जमा मुक्का खाया है? यकीन करें, आसमान और ज़मीन में गर्दिश करती हर शय निगाहों के सामने घूमने लगती है, वो भी गोल गोल। वो उठ खड़ा हुआ था। रमीज़ जब से इसे देखता रहा। इसे नहीं मालूम था कि दूसरी जानिब इसे कौन देख रहा है। हो सकता है कि वो पुलिस का कोई अहलकार हो या फिर दूसरी कंपनी का कोई एजेंट हो जो इसकी कमज़ोरियों की ताक में पहले ही गात लगाए बैठे थे। इसने जबड़े पूरी कुव्वत से बंद कर रखे थे और वो उसे गर्दन उठाए देख रहा था। आप इस वक्त मज़ीद कोई स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके 2 इन्वेस्टर्स मारे जा चुके हैं और अगले इन्वेस्टर्स पर अब दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपकी कहानी को झूठ की मर्जिश के साथ दिलकशी बख्श कर इसे आपके दुश्मनों के हवाले कर दूँ। और दुश्मनों की सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या होती है? वो टेबल पर हाथ रखता झुका था। वो हर इस कहानी पर यकीन कर लेते हैं और इसे दूसरों के लिए काबिले यकीन बना लेते हैं। आपका कत्ल फिर मैं नहीं साबित करूंगा और ना मुझे ये करने की ज़रूरत है। आपके कारोबारी दुश्मन ये सब बिना किसी ट्रिगर के बहुत अच्छे से करेंगे। मैं टेक्नोलॉजी की पैदावार हूँ दादा। मेरा हथियार आपके हथियारों से बहुत मुख्तलिफ हैं। रमीज़ इसे खामोशी से देखता रहा था। उसके हाथ पैर वजदान ने किसी अनदेखी सी जंजीर से बांध दिए थे। उसकी एक जिनिश इसे पाताल में गिरा सकती थी। आप ये क्यों भूल गए थे कि मैं भी आप ही की नस्ल हूँ, मैं भी आप ही का खून हूँ? आप ये क्यों भूल गए दादा कि हम दोनों कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं? आपको ये याद रखना चाहिए कि मैं भी अज़ाज़ील हूँ, ये भी कि मैंने खुदा को अपने हालात के लिए कई दफ़ा मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है, और ये भी कि मैं अपनी स्याही में ज़िंदा रहकर बड़ा हुआ हूँ, और ये भी कि मुझे आपकी जगह फैसिनेट करती है।
हमें अकेला छोड़ दें, मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे वजदान रहने दें, मुझे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर ना करें दादा। वो पलटा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गया। अहमद जो दरवाजे के बाहर इस्तदा था, इसे बाहर निकलता देख कर चौंका, लेकिन वजदान इसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ाया था। फिर वो तवील राहदारी अबूर करने के बाद दरमियानी खुले हाल में तक चला आया। दाखिली दरवाज़ा पार करता वो महज कार की जानिब बढ़ा और फिर दरवाज़ा खोल कर अंदर आ बैठा। जावियार जो सर पर स्याह कैप जमाए अंदर बैठा था, उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। वो कार में बैठते ही गहरे गहरे सांस लेने लगा था। जावियार ने हाथ आगे बढ़ाकर डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाई और फिर उसकी जानिब बढ़ाया। वो एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। क्या बात हुई तुम्हारी? इसने इग्निशन में चाबी घुमाते हुए पूछा तो वजदान ने चेहरा खिड़की की जानिब फेर लिया। वो जैसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। जो आईपैड तुमने मुझे दिया था, इसमें महज तुम्हारी और उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही थी, तुम लोगों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। इसने वॉइस पर सिक्योरिटी लगा रखी है, कोई भी इसे नहीं सुन सकता। इसने गर्दन इस जानिब फेरे बगैर जवाब दिया। जावियार ने समझकर सर हिलाया। तुम ठीक हो? सरसरी सा पूछा तो वजदान ने सर उस बात में हिलाया। फिर थूक निगल कर चेहरा डाइव करते जावियार की जानिब फेरा। उसकी निगाहें महसूस करके इसने उसे अब्रू स्केर कर देखा था। कोई काम है? क्या आप मुझे मुक्का मारना सिखा सकते हैं? उसका सवाल बहुत गैर मुतवक्को था। जावियार ने गर्दन एक बार फिर उसकी जानिब घुमाई थी। फिर अगला कोई भी सवाल किए बगैर उसके हाथ पर जावियार की निगाह फिसली। वो हाथ दूर से दिखने पर भी नरम मालूम होते थे, क्योंकि ये हाथ महज कीबोर्ड पर महारत से चलने के आदी थे। वहाँ किसी किस्म की कोई सख्ती मौजूद नहीं थी। वो अपना चेहरा आप सामने फेरे फिर से महब सा ड्राइव कर रहा था। क्या तुम जानते हो कि मुक्का खाने वाले से ज़्यादा मुक्का मारने वाले को लगती है? नहीं, इसने कहा तो जावियार ने सर उस बात में हिलाया। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मुक्का मारना सिखा सकता हूँ। इसके हामी बनने पर वजदान ने गहरा सांस लेकर चेहरा सामने की जानिब फेर लिया था। वजदान की जानिब से मज़ीद कोई सवाल नहीं उभरा था। क्या आप पूछेंगे नहीं कि मैं ये क्यों सीखना चाहता हूँ? कुछ पल बाद उसने आहिस्ता से पूछा तो उसने कंधे उचका दिए। जवाब आसान है, तुम खुद की और अपने घराने की हिफाजत करना चाहते हो और ये ऐसे गर्दन झुकाकर बात क्यों करते हो? तुम चेहरा ऊपर उठाओ, बात सख्ती से अल्फाज जमा कर किया करो। वजदान ने जावियार के कहने पर गर्दन नामहसूस तरीके से ऊंची की थी। कितना लड़ना सीखना चाहते हो? कुछ देर बाद उसने पूछा था। इतना कि मैं खुद को बचा सकूं, अपने घराने की हिफाजत कर सकूं और जुल्म करने वाले को सबक सिखा सकूं। 2 साल 2 साल लगेंगे ट्रेंड होने के लिए, इसने कहा तो वजदान ने हैरान सा उसकी जानिब देखा। इतना वक्त तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें मुस्तकिल मजाजी के बगैर कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि जिस्मानी कुव्वत ऐसे ही हासिल हो जाती है? बच्चे, ग्रो अप। ये कंप्यूटर पर बैठकर चंद उंगलियों को हरकत देने जैसा नहीं है। एक दौड़ लगाओगे ना ग्राउंड की तो नानी याद आ जाएगी। उसके साफ जवाब पर वजदान ने उसे खुफ्ती से घूरा था। वो इसकी गुड़ी पर डटाई से ड्राइव करता रहा था। कंप्यूटर पर बैठकर भी चंद उंगलियों को हरकत देना आसान नहीं है। जब किसी मजबूत सिस्टम से पाला पड़ता है ना, तो नानी के साथ सारा ख़ानदान याद आ जाता है। साथ खफा सा कहकर रुख भी खिड़की की जारी फेर लिया था। जावियार बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया था। अभी तो शागिर्दी में आए नहीं और इतनी ज़बान, अभी तो आप उस्ताद बने नहीं और इतना रोब। दो बतौर जवाब दिया तो उसने एक खाली निगाह इस पर डाली। सर पर कैप होने की वजह से उसकी आंखें चुप गई थी। बाकी का सारा सफ़र बिल्कुल खामोशी से कटा। इसने कार हरम के घर के बाहर रोक दी थी। वजदान इस हमले की बाबत बता चुका था और हरम के वक्त पर पहुंच जाने पर जावियार ने सुकून का सांस खारिज किया था। इसे एक गोना सुकून मिला था ये सुनकर के नाज़नीन हरम के घर में थी। कम से कम अब कोई इस पर बेसरोपा हमले तो नहीं कर सकता था। मेरी हरम से कुछ खास बनती तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो एक मजबूत डाल है। तुम और मैडम और खाला इस घर में महफूज रहोगे। इसने जावियार की बात बारी होते दिल के साथ सुनी थी। फिर सर इस बात में हिलाता उसका शुक्रिया अदा करता बाहर निकल आया। जावियार ने उसे झुक कर देखा और फिर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम करता आगे बढ़ गया।
وجدان نے بوجھل سی سانس خارج کی اور پھر قداور سے گیٹ کی جانب بڑھ آیا، لیکن داخلی دروازہ پار کرنے کے بعد بھی اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ملازمین تقریب کا فلاوا سمیٹ رہے تھے اور وہ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہا جائے اسے یہاں چھوڑ کر اگر ٹھنڈے کشیدہ زینے پار کیے جاتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ سہیل کے کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا اور اس میں بیٹھے افراد بے حد سنجیدہ تھے۔ سہیل اور رحیلہ بیڈ پر بیٹھے تھے، حرم اور عدیل ان کے مقابل رکھے صوفے پر براجمان تھے۔ نازنین سنگل صوفے پر تنہا بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ثانیہ کھڑی تھی۔ صوفیہ کو جب سے سارا معاملے کا علم ہوا تھا تب سے ان کی حالت متغیر تھی۔ رحیلہ نے انہیں بامشکل کچھ کھلا کر دوائیاں دی تو وہ آرام کرنے کے لیے راضی ہوئی۔ کب سے یہ سب چل رہا ہے نازنین، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم پر حملہ کون کروا رہا ہے؟ سہیل کی سنجیدگی پر نازنین نے انہیں دیکھا، پھر پہلے سے ہانسی سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ مجھ پر تیسرا حملہ تھا، پہلے شجاع نسیم کے ذریعے کروایا گیا، دوسرا یونیورسٹی میں اور تیسرا اپنے ہی گھر میں۔ کون کروا رہا ہے یہ میں نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہوگا۔ اس کی آواز بے حد ہموار تھی۔ سہیل نے نگاہیں حرم کی جانب پھیری تو اس نے کندھے اچکائے۔ نازنین اپنے ساتھ ہوئے حملے کی بابت انہیں جتنا آگاہ کرنا چاہتی تھی کر سکتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات کو کور کرنے کے لیے تیار تھا۔ شجاع نسیم تو بھائی جان کے گھر کا پرانا ملازم نہیں؟ رحیلہ نے چونک کر پوچھا تو نازنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ لمحے بھر کو سارا کمرہ جیسے سرسرا اٹھا تھا۔ شجاع نسیم نے کیوں تمہیں کیا تم اس کا الزام بھائی جان پر ڈالنا چاہتی ہو؟ لمحے بھر کو جیسے وہ سمجھ کر بلند آواز سے بولی تھی۔ نازنین کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ابھرا، خاموش، چپ چاپ وہ انہیں تکتی رہی۔ الزام؟ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں الزام عائد کر رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کو 18 سال قبل بھی یہی لگا تھا پھپھو۔ اس کی آواز زخمی تھی۔ رحیلہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تمہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھائی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے ہی ارادے سے آیا ہو۔ تم بنا کسی ثبوت کے بھائی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ ان کے جواب پر اس نے سر ایک بار پھر سے اس بات میں ہلایا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اسے میرے پیچھے تایا نے بھیجا تھا، یہ سب آپ نے خود آہست کیا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات میرے ثبوت اور گواہ کی تو وہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی خلل نہیں واقع ہوا تھا۔ سہیل نے نامحسوس انداز سے ہاتھ آگے بڑھا کر رحیلہ کو شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے ایسے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ تم ہمیں اس حملہ کروانے والے کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتی؟ کیا کسی نے تمہیں دھمکایا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سہیل کی نگاہ بے ساختہ ہی حرم پر پھسلی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جانے ہر مشکوک مرکے کے پیچھے سہیل کو اس کا ہاتھ کیوں محسوس ہوتا تھا۔ البتہ نازنین سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ انکل، میں فی الحال اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتی، تب تک تو بالکل نہیں جب تک مجھے خود یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ سب میرے ساتھ کون اور کیوں کروا رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اسپیس کا خیال رکھیں گے اور مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر سہیل نے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر اس کی جانب نرم نگاہیں پھیری۔ جاوید میرا ہمیشہ سے بہت اچھا دوست تھا، تم جہاں پر جتنے دن چاہو رہ سکتی ہو، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک یہیں رہو، اور آپ سب۔ انہوں نے ایک سنجیدہ نگاہ کمرے میں براجمان ہر فرد پر ڈالی تھی۔ نازنین سے مزید کوئی سوال نہیں کریں گے، اور یہ سہیل نے مہر ثبت کی تھی کہ اب تو کوئی چاہ کر بھی نازنین سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اٹھنے لگے تو حرم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سہیل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ سب جا چکے تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا تم نے اس لڑکی کو دھمکایا ہے؟ میں آپ کو گنڈا کی سینکل سے لگتا ہوں۔ آپ آج مجھے بتا ہی دیں۔ اس کا انداز بات ٹالنے والا تھا۔ سہیل نے سر ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا، پھر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس لڑکی کے یہاں آ جانے سے تم خوش ہو؟ وہ ان کے سوال پر چونکا تھا، پھر کھنکھار کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں مطمئن ہوں کہ ایٹ لیسٹ اب وہ خطرے میں نہیں ہے، اس نے سچ کہا۔
زندگی میں پہلی دفعہ بات ادھر ادھر گھمانے کی بجائے۔ یہ سب کون کروا رہا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم۔ صفائی سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ سہیل کو اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مزید کوئی استفسار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے بات ختم کرنے والے انداز میں اسے اجازت دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پھر جاتے جاتے ٹھہر کر ایک پل کو رخ سہیل کی جانب پھیرا تو وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس نے پہلے تو گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے شکریہ کہا تو سہیل کو اپنی سماعت پر لمحے بھر کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا شکریہ۔ اس نے گلابی چہرے کے ساتھ اپنی بات دہرائی تو سہیل مزید حیران ہو کر اسے وضاحت طلب سا دیکھنے لگے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اور آپ کو ان کے تشفی بخش جواب چاہیے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ رمیز ماموں اور مامی کو آپ ہی جواب دہ ہوں گے جب وہ آپ سے نازنین کی موجودگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اپنے تعلقات خراب کر لیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے انہیں یہاں سے عزت کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کم از کم کوئی تو انسانیت دکھا رہا ہے، اس نے کہا اور پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ سہیل پہلے پہل تو اس کے انداز پر گنگ رہے، لیکن پھر وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ حرم کا ایسا لہجہ اور انداز بہت دنوں بعد دیکھا تھا انہوں نے۔ انہیں اس کا ایسا انداز بہت بھایا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔